اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے اللہ تعالیٰ کے وقت موعود پر آئے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ان کو، اس پر انہوں نے طور سین پر آ گئے، اور ان کے رب نے ان سے بہت ہی لطف و عنایت کے باتیں کہی، بہت پیار محبت سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ ان کے پھر بنی اسرائیل کے 12 قوم کے ایک سردار تھا، تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے بندے کے باتیں کر رہے تھے، ساتھ میں بنی اسرائیل بھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یا میرے پروردگار، تمام جہان کے پروردگار، اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کر کے انہوں نے اللہ سے درخواست کی، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ان کا دل کا آرزو تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا کی زندگی میں اس جسم سے تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ جب یہ جسم کو مار دے گا، دوبارہ انسان زمین سے پیدا ہو جائے گا، وہ جب روح ان کے جسم میں آ جائیں گے، اور اس دن ہر انسان اللہ کو دیکھ لے گا، ہر انسان کو اللہ کے سامنے سے گزرنا ہوگا نام اعمال کے ساتھ۔ سمال میں آ گیا، ارشاد ہوگا کہ تم کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کے طرف دیکھتے رہو، دیکھو وہ پہاڑ ہے نا، اس کے طرف نظر کر کے رکھو، اللہ کی تجلی اس پر پہاڑ پر پڑے گی۔ اگر وہ پہاڑ اپنے جگہ پر برقرار رہے گا تو آپ اللہ کو دیکھ سکتے، اگر وہ پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو گیا تو آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دل کو درد نہیں پہنچنے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تجلی نور اس پہاڑ پر ڈال دی، سو اگر یہ اپنی جگہ پر قرار رہا تو شاید تم بھی دیکھ سکو گے۔ دیکھو سمجھ میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا طاقت کتنا ہے، اس پہاڑ کے برابر ہے۔ اس پہاڑ اگر اپنی جگہ پر قرار رہا تو سے تم بھی دیکھ سکو گے۔ اس کا مطلب سمجھ گیا دبی ہوئی بات؟ اگر پہاڑ اپنے جگہ پر رہ گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ سکتے، تو مطلب کیا ہے؟ اس کی اتنا طاقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلی آگے دیکھو، پس اس کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور اس پہاڑ پر ڈالی، تو تجلی نے یعنی اللہ کے نور نے اس پہاڑ کے پرنجے اڑا دیے، وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، جیسا کہ جلنے پر کیا رہ جاتا ہے؟ راکھ باقی رہ جاتا ہے، اس طریقے سے وہ پہاڑ بھی راکھ ہو گیا۔ اس ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب وہ پہاڑ کی وہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے بے ہوش پڑے رہ گئے۔ ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے 12 سردار آئے تھے وہ مر گئے، ختم ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہم اغفر لی۔